جو لوگ بات یزید سے شروع کرتے ہیں کبھی حسین سمجھ میں نہیں آ سکتا، میرے معاویہ سے چلو. اس شخص نے سب سے پہلے اسلام میں بغاوت کا ہے. اول من بغاوت الاسلام معاویہ. یزید جیسا بھی نہیں تھا حضرت علی کو، خلیفہ تھا، صحابہ نے مہاجر انصار نے چنا تھا. سب سے پہلے اس شخص نے بغاوت کا اعلان کیا. اربعانہ امراریہ حضرت عثمان رضی کا فون. بالکل غلط بات. علی جان بوجھ کر ایک بھی ساتھ نہ لیتا، کیا ہوتا؟ فاسق ہی ہوتا. اس نے خود بھی حضرت عثمان کو مارا ہوتا، ایک بدکار ہوتا، کافر ہو گیا تھا. کیوں بات نہیں کی اس کی؟ یزید کے لیے یہی من گھڑ کر بیٹھے کہ جو بند ہے اس کو قبول کو آئی نہیں بن گیا. ایک صوبے کا گورنر اس کو تسلیم نہیں کیا. سب سے پہلا باغی اسلام میں جو ہمارے ساتھ بھاگ گیا، جس نے اعلانیہ حضرت علی کی حکومت کو چیلنج کیا، نہیں مانا. بس سیدھی سی بات، اگر علی خلیفہ ہے تو اس کی بیعت کرو، عدالت میں مقدمہ ہوگا، لوگ دیکھ لیں گے ابھی انصاف کرتا ہی. اور اگر وہ خلیفہ ہی نہیں تو اس سے مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ قصاص ہو؟ اس کو کیا حق ہے پھر؟ وہ خواہ قصاص لیتا رہے جو حکمرانی چاہیے. اگر حکمران ہے تو بیعت کرو پہلے. اگر تمہاری گردن میں اس کی بیعت نہیں، تم کفر کی موت. دیکھیے اس شخص نے مجھے تو حیرت کی بات ہوتی ہے کہ اس عمر میں یہ کتنی جو ہے بے باکی سے بات کر رہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے، کتنی بے باکی سے. اور کہہ رہا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہوتا علی رضی اللہ عنہ نے تو بھی کون سا کفر کا کام کیا ہوتا. مطلب کتنی بے باکی سے یہ شخص جو ہے منسوب کر رہا ہے کہ اگر ایسا کر بھی دیا ہوتا تو بھی کون سا بڑا جرم تھا. اور سب سے خطرناک بات جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو چلائی ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا باغی معاذ اللہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلا باغی مان رہا ہے. حالانکہ سب سے پہلی جو بغاوت ہوئی ہے، اگر اس معاملے میں خون خرابے تک جس نے بات پہنچائی ہے، قتل ہوا ہے، یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. اس سے پہلے دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی کچھ لوگ گئے، اور باضابطہ حکومت کے خلاف، حکومت وقت کے خلاف اگر کسی نے جو ہے تختہ پلٹنے کی کوشش کی ہے، خلیفہ کے خلاف کھل کر بغاوت کی ہے، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفین ہے. یہ مالک اشتر جس کے لوگ سر پہ بٹھاتے ہیں، یہ سب سے پہلا جو ہے باغی ہے. ابن سبا وہ تو یہودی تھا، تو اس کا مسلمان ہونا ثابت نہیں. لیکن جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو جن کو یہ لوگ مسلمان مانتے ہیں کہ وہ بندہ مسلمان تھا، مالک اشتر، وہ سب سے پہلا باغی ہے نا. شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا ماسٹر مائنڈ ہے جو کوفہ سے چل کر آیا تھا. تو آپ سوچیں کہ معاذ اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک بغاوت یعنی باغیوں کے خلاف وہ ایکشن لینے کی بات کریں، اور یہ انہی کو باغی کہہ رہا. جن لوگوں نے بغاوت کی اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان باغیوں کے خلاف ایکشن لینے کی بات کر رہے ہیں معاویہ رضی اللہ. وہ کیسے باغی ہو جائیں گے بھائی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر سب کا اتفاق نہیں ہوا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی وصیت کر دی تھی، یا کوئی ولی عہدی کی تحریر لکھ دی تھی کہ میرے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. شہادت عثمان کے بعد ایک گروہ نے ان کو خلیفہ بنایا، لیکن دوسرے گروہ نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اور کہا ہم تب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ یہ باغیوں کا بدلہ نہ لیا جائے. اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، تاریخ دمشق وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم سے آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر آپ ان باغیوں کو ختم کر دیں، ہمارے حوالے کر دیں. تو بغاوت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، بغاوت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کی ہے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ اور ان کا جو ہے جو اقدام تھا انہی باغیوں کے خلاف تھا. یہ کتنا بڑا ستم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. اس کو کون سمجھائے کہ جس شخصیت نے باغیوں کے خلاف اتنی بڑی آواز اٹھائی اور اتنا بڑا اقدام کیا، یہ شخص الٹا انہی کو باغی کہہ رہا ہے. اس کو بولتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت نہیں کی معاذ اللہ، بلکہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے باغیوں کا سر کچلنے کی بات کی، اور بالآخر شروع سے لے کر آخر پر تک وہ باقاعدہ ڈٹے رہے. اور یہ شخص باغی کہتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. معاویہ، اور یہ صفین کی بات آتی ہے تو یہ لوگ بار بار بولتے ہیں نا کہ صفین پارٹ 2، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین پارٹ 2 لڑنے گئے تھے. حالانکہ اگر صحیح معنوں میں آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل پارٹ 2 لڑ رہے تھے. جنگ جمل میں آپ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص کتنی بڑی حقیقت کو چھپا رہا ہے، کہ ایسا بتا رہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اکیلے تھے اس مشن میں، اس تحریک میں.
نہیں، بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جنگ جمل ہو چکی ہے، اور جنگ جمل میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہ صرف جنتی صحابی ہیں بلکہ ان کی شہادت کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ جنگ جمل میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نہ صرف جنتی صحابی ہیں بلکہ ان کی شہادت کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ جلیل القدر صحابی، یہ وہ صحابہ جو جنتی ہیں، نہ صرف جنتی ہیں بلکہ اس اقدام میں جن کی وفات ہوئی ہے، حدیث میں ان کو شہید کہا گیا ہے۔ باغی کی موت کو کبھی شہید کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ شخص باغی کہہ رہا ہے، بلکہ اس کا چیلا علی مرزا ایک ویڈیو میں تو ان سب کو باغی بولا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ باغی بولا اس نے۔ آپ سوچ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ لوگ شہید ہوئے اس جنگ میں۔ تو جو آواز اہل جمل نے اٹھائی تھی، اسی آواز کو لے کر آگے بڑھے معاویہ رضی اللہ عنہ، باغی کیسے ہو جائیں گے؟ ہمت ہے تو بڈھے نے ہمت نہیں کیا۔ یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور طلحہ زبیر، ان لوگوں کو باغی کہنے کی ہمت نہیں کیا، حالانکہ جو اقدام یا جو آواز اٹھا رہے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ، ان سے پہلے وہی آواز اما عائشہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے وہ آواز اٹھائی۔ اور یہ جو جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں کہ کتے بھونکتے تھے، یہ ساری روایتیں جھوٹی، یہ ان بدماشوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس سے رجوع کیا یا ان کو افسوس ہوا۔ یہ سب لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کو مجرم بنانے کے لیے اس طرح کی جھوٹی حدیثیں بنا کے لائے کہ معاذ اللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس اقدام پہ افسوس تھا یا انہوں نے بعد میں رجوع کر لیا، یا ہلکے نہیں۔ اگر وہ اقدام غلط ہوتا تو ان کی اس مارکے میں شہید ہونے والے صحابہ کو کبھی جو ہے شہید نہیں کہا جاتا، لیکن شہید کا اللہ کے رسول نے کہا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ بغاوت نہیں تھی، یہ جائز مطالبہ تھا، اور پوری امت میں سے کسی نے بھی ان حضرات کے مطالبے کو ناجائز نہیں کہا، ان کا مطالبہ جائز تھا۔ اب رہی بات ہی کہ پھر یہ باغی کیوں نہیں ہے؟ علی مرزا تو اہل جمل کو بھی باغی بولتا ہے، اور یہ جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی بول رہا ہے۔ یہ حضرات باغی نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے بغاوت، باغی ہم کس کو کہیں گے؟ جس نے جو ہے خلافت کو تسلیم کر لیا ہو اور زیر قیادت رہ رہا ہو، زیر امارت رہ رہا ہو، لیکن شروع میں ابھی جو ہے ان کی خلافت پر سب کا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ بہت بڑی تعداد جو ہے بیعت سے دور رہی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، یعنی صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد جو ہے نے بیعت سے دوری رہی، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے فتنے کا ہے، اختلاف کا ہے، بلکہ یہ اختلاف جو ہے خوریجی تک جا رہا ہے، اس لیے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد دور رہی، بیعت نہیں کیا۔ تو بیعت نہ کرنا یہ بغاوت ہے؟ تو جب بیعت کیا نہیں، اتنی بڑی تعداد نے بیعت نہیں کیا، تو ابھی جب پوری طرح سے اتفاق نہیں ہوا تو آپ بغاوت کس سے کہہ دیں گے؟ کس چیز سے بغاوت کہتے ہیں؟ اچھا یہ بھی نہیں ہے، پہلی بات تو اتفاق نہیں ہوا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان صحابہ نے حملہ کر دیا ہو، یعنی خلافت پر، تخت خلافت پر حملہ کر دیا ہو، یا تختہ پلٹنے کی کوئی کوشش کی ہو، یا علی رضی اللہ عنہ کو یا ان کے کسی ساتھی کو ستایا، کچھ نہیں۔ صرف ان کا ایک مطالبہ تھا، اٹیک تو ان پر کیا گیا، حملہ تو ان پر کیا گیا، کارروائی تو ان پر کی گئی، ان لوگوں نے ڈیفنس کیا ہے، ان لوگوں نے کسی کو آگے بڑھ کے مارنے کی کوشش نہیں کی، ان لوگوں نے لڑائی کی شروعات نہیں کی ہے، ان لوگوں نے صرف اپنا ایک جائز مطالبہ رکھا۔ وائلنس تو ان کے خلاف جو ہے فوجی اقدام تو ان کے خلاف کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، انہوں نے اپنا ڈیفنس کیا، اپنا بچاؤ کیا۔ اگر ان پر حملہ نہ کیا جاتا تو کبھی یہ آگے بڑھ کے کسی کو مارنے والے نہیں تھے، یہ بس اپنا، ہاں ان کا مطالبہ تھا کہ ان کو مارا جائے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی صحابی کو آپ باغی نہیں بول سکتے، کسی بھی صحابی کو، کوئی بھی صحابی باغی، کسی بھی صحابی نے بغاوت نہیں کی، جتنے بھی صحابہ ہیں، صحابہ میں سے کسی کو بھی آپ باغی نہیں کہہ سکتے۔ جو شخص کسی بھی صحابی کو باغی کہتا ہے یا باغی مانتا ہے، وہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہے، جان بوجھ کر ان پر الزام تراشی کرا۔ تو خلاصہ یہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی نہیں ہے جیسا کہ یہ شخص کہنا چاہتا ہے، بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سزا دلانا چاہتے تھے وہ لوگ حقیقت میں باغی۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ،
اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔